السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نبی اکرم علیہ السلام آئے، تاجدار ختم نبوت بن کر آئے۔ نبی اکرم علیہ السلام آئے، خواجہ بدر و حنین بن کے آئے، اور آپ آئے خاتم النبیین بن کے آئے، آپ آئے امام الانبیاء بن کے آئے، اور آپ آئے تو اللہ نے اپنے تمام انبیاء اور رسول کی رسالت کا تذکرہ کرتے فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا کہ تمہیں میں نبی اور رسول بنا کر بھیجوں۔ ایسے میں میرا رسول آ جائے جسے میں خاتم النبیین بنا کے بھیجوں گا، جسے میں امام الانبیاء بنا کے بھیجوں گا، جسے میں ختم نبوت کا تاجدار بنا کے بھیجوں گا، پھر یاد رکھنا، یہ اقرار کر کے جاؤ، یہ قول دے کے جاؤ، یہ شہادت دے کے جاؤ کہ جب میرا نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں آ جائے، اس کے بعد تمہاری نبوت اور رسالت کا، تمہاری کتاب کا، تمہاری شریعت کا سکہ بند کر دیا جائے گا، اور سکہ تا قیام قیامت اگر جاری و ساری رہے گا، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ختم نبوت کی محافظت کے اصل وارث اور حقدار صرف اور صرف اہل حدیث کے اکابر اور اسلاف ہیں، اور اللہ کے فضل و احسان سے ابو بکر صدیق جو کاروان ختم نبوت کے سالار تھے، اور یہ جو قافلہ ہمیں وہ سونپ کے گئے ہیں، اس قافلے کی نگہبانی ہمارے اسلاف نے کی، محدثین نے کی، اور صحابہ نے کی، اور ماضی قریب میں اس کی نگہبانی اور اس چوکھٹ کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارے اکابر جناب مولانا محمد حسین بٹالوی، جناب سید نذیر حسین محدث دہلوی، جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی، جناب مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولا میر کے روحانی فرزند مولانا علامہ پروفیسر حافظ ساجد میر حافظ اللہ تعالی، آج ان کی قیادت میں ختم نبوت کا یہ کہ تحفظ کا، ختم نبوت کی حفاظت کا، ختم نبوت کا یہ قافلہ جاری و ساری ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کفر کو بانٹتے ہوئے سب سے پہلے اس کے کفر کا فتویٰ جاری کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے باطنی نبوت کے دعوے داروں کے بھی کے تابوت میں بھی کیلیں ٹھوکی، اور ظاہری نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے تابوت میں بھی کیلیں ٹھوکی۔ آج بات کرتے ہیں وہ ختم نبوت کے عنوان پہ، میرے میر پہ بات کرنے والوں، اور یاد رکھو اس میرے میر کا تعلق جناب پروفیسر ساجد میر کا تعلق اس خانوادے سے ہے جس خانوادے نے مرزیت کی بنیاد، وہ جس بنیاد پہ اپنا عقیدہ، اپنی بنیاد پیش کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ حیات مسیح کے عنوان پہ عام مسلمانوں کے نظریات کو، ان کے عقیدے کو ڈاما ڈول کرنے کے لیے حیات مسیح میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس حیات مسیح کے موضوع پر شورائے آفاق تحریر لکھنے والے مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی کے فرزند جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، یہ خانوادہ وہی خانوادہ ہے، اور آج بھی جہاں جہاں ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے، مرزیت کی تحقق کی بات کی جاتی ہے، وہاں شہادت القرآن آج بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور لوگوں، ان کے اوپر انگلی اٹھانے والوں، جناب پروفیسر
ساجد میر صاحب کی ختم نبوت کے عقیدے سے وابستگی اور ان کی محاسبت پہ بات کرنے والوں، میں تم سے سوال کرنا چاہوں گا، اور آج ایک ڈرامے باز اسلام آباد کی سڑکوں پہ اکٹھا ہو کر وہاں پہ ختم نبوت کے بات کر رہا ہے، اور تمہیں یہ حق نہیں ہے تم ختم نبوت کی بات کرو؟ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر باطنی ڈاکے ڈالے۔ تم نے اماموں کی امامت کی بات کی، تم نے کہیں پیروں کی پیریوں کی بات کی، تم نے کہیں گدی نشینوں کی بات کی، تم نے رسالت میں بھی شرک کیا، تم نے دوسری باتوں میں بھی شرک کی، شراکت کے دعوے دار گڑے۔ آج تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ختم نبوت کے حقیقی وارث اگر ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور وہ اہل حدیث جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہو کر اس بات کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات کس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم بیدار بھی ہیں اور انشاءاللہ متحرک بھی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جاؤ، اہل حدیث یوتھ فورس ہو یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، اپنوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، جاؤ اس ایک سال کے دوران یا پچھلے چند سالوں کی تاریخ تو اٹھا کے دکھاؤ، تمہارا ایک پروگرام بھی ختم نبوت کے عنوان پہ ہو۔ لیکن اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ماہ اور ہر سال ختم نبوت کی تحریک کو جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے لاہور میں ختم نبوت کے علم گاڑے، ہم نے ایبٹ آباد میں ختم نبوت کے علم گاڑے، ہم نے کراچی میں ختم نبوت کے علم گاڑے، آج بہاولپور میں ختم نبوت کا علم بلند کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تحریک ہم دبنے نہیں دیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو سالوں سال حرام کہہ کر، حرام منوا کر اس کو حلال قرار دے دیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی شرک کو فسق و فجور میں بدل دے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو شریعت محمدی کو کسی کے اشارے پر موم کی ناک بدل کر، ناک سمجھ کر اس کو بدل لیں۔ ہم انشاءاللہ ابن حنبل کے وارث ہیں، ہم وارث ہیں ابن تیمیہ کے، ہم وارث ہیں شہداء اہل حدیث کے۔ انشاءاللہ کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں اور اس دنیا سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ انشاءاللہ شریعت میں کوئی سمجھوتا ہو سکتا، انشاءاللہ شریعت کے تقاضوں پہ سمجھوتا ہونے دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تم حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو، ہم یہ ڈرامے بازیاں چلنے دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، سن لو اہل حدیث کے فرزند کا اعلان سن لو، ہم نہ خدا کی خدائی میں کوئی شراکت برداشت کرتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شراکت برداشت کرتے ہیں۔ اور اپنا حال بتاؤ، اپنا حال بتاؤ، تو نے خدا کی چوکھٹ کے مقابلے میں کتنی چوکھٹیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرنے والوں، جاؤ اس قادیانیت کی دنیا کو ختم نبوت پر ڈاکے کے 4 دروازے مہیا کرنے والوں، جاؤ، تمہارا یہ ڈرامہ اسلام آباد میں چلنے والا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں، ہم کوئی موقع کی تلاش میں نہیں رہتے، ہم سیزنل بات نہیں کرتے، ہم سیزنل تحریک نہیں چلاتے، ہم انشاءاللہ ہم وہ ہیں جو نوح علیہ السلام کے روحانی فرزند ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نہ دن دیکھتے، نہ رات دیکھتے، نہ حالات دیکھتے، حزم مسمم سے چلتے ہوئے کارواں کی طرح، بہتے دارے کی طرح، بہتے دریاؤں کی طرح، چلتی پون کی طرح ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و احسان۔ اور یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، محترم عامر صدیقی صاحب نے جس بات کی وضاحت کی اس کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب نے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے امیر محترم کے موقف کو غلط رنگ میں پیش کر کے اس کو پروپیگنڈے کی صورت میں پیش کیا کہ شاید حاکم بدہن اگر ختم نبوت کے قانون میں جو حلف نہ
نامہ ہے اور جو کاغذات نامزدگی کے فارم میں ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامہ ہے اس میں کسی ترمیم کے ہم حامی ہیں یا خدا نہ خواستہ امیر محترم پروفیسر ساجد میر ایسی کسی ترمیم کے حامی ہے، ایسی بات نہیں تھی، غلط ہے، پراپیگنڈا ہے۔ امیر محترم نے صرف 2 الفاظ کی بات کی تھی کہ اگر معاملہ کی نوعیت صرف ان 2 الفاظ کے حوالے سے ہے تو پھر لوگوں کو اس سنجیدہ موضوع پہ ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ مجروح نہ کریں اور اس سنجیدہ موضوع سے کوئی ایسی قسم کی سیاست نہ کریں۔ اگر معاملہ صرف سالم افرمیشن کا یا اوتھ کے الفاظ کا ہے تو یہ باہم مترادف الفاظ ہیں۔ امیر محترم کا موقف صرف ان 2 الفاظ کے حوالے سے تھا، ورنہ ان کا بھی موقف یہی ہے اور یہ ہمارا جماعت کا یوتھ فورس کا واضح موقف ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اور ہمارے آئین پاکستان میں اس کے تحفظ کی ضمانت کے حوالے سے جو گارنٹیاں جو ضمانتیں موجود ہیں ہم اس میں کسی زیر اور زبر کا بھی کمی اور اضافہ اور کمی برداشت کریں گے؟ کوئی اضافہ اور کمی برداشت کریں گے؟ کوئی زیر برداشت کریں گے؟ کوئی زبر برداشت کریں گے؟ اور یہی مرکزی جمعیت کا موقف ہے، کوئی زیر اور زبر کی تبدیلی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امیر محترم کا موقف صرف ان 2 الفاظ کے حوالے سے تھا جس کو غلط طور پہ پیش کیا گیا اور انہوں نے بھرپور پریس کانفرنس کے ذریعے اور مختلف اجتماعات کے ساتھ خطابات کے ذریعے اپنے موقف کی وضاحت کر دی کہ ہم ختم نبوت کے حقیقی وارث ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں بھی، جب یاد ہوگا آپ کو 1974 ہے، قومی اسمبلی کا میدان ہے، قادیانیت کا کفر قومی اسمبلی میں طلب کیا جاتا ہے، ان سے بحث کی جاتی ہے، یا بختیار اٹارنی جنرل ان سے سوال و جواب کرتا ہے اور اہل حدیثوں تمہاری عظمت کو سلام، اس سوال و جواب کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس کو یحییٰ بختیار کو اور پارلیمنٹیرینز مرزا طاہر کو اور لاہوری گروپ کے رہنما کو بلا کر ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس سوالوں کو تیار کون کرتا ہے؟ اہل حدیثوں، جس سوال کے جواب میں قادیانیت کا کفر بھاگنے پر مجبور ہوا وہ ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث جناب حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے سوال نے یحییٰ بختیار کو پوچھنا پڑا اور اس کے جواب کا نہ ہونے کی وجہ سے مرزا طاہر کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور لندن جا کے پناہ لینی پڑی۔ سارے باواز بلند ذرا اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہداء اہل حدیث، اکابرین اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ اور میں اس بات کو محترم قبلہ سید محمد سبطین شاہ صاحب سلمہ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں، آخری بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور میں بھی اس عزم کا اظہار کیا تھا، جماعت کی سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز اپنی کسی ذاتی منفعت اور مفاد کو پس پش ڈالتے ہوئے انشاءاللہ ان اکابرین کی سرپرستی میں فقط منہج قرآن و سنت کی خدمت کے لیے اور اپنے کسی مفاد کو پس پش ڈالتے ہوئے فقط اس اسلاف کے کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم میدان عمل میں اترے ہیں، ہم سستی نہیں کریں گے۔ ہمارا ساتھ دو گے؟ بہاول پوریو بول کے بولو، بواز بلند بولو، منہج قرآن و سنت کی خدمت کے لیے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہو، اور قرآن و سنت کے اس منہج کی حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ہو۔ اور میں بات ہم پر انگلیاں اٹھانے والوں، اور یاد رکھو محبت رسول جتنی بھی بڑھ جائے، جب تک محبت رسول کو عقیدہ توحید کی ضمانت اور حفاظت نہیں ملے گی تم پاس ہو سکتے۔ عقیدہ توحید ہوگا تو محبت رسول قبول ہوگی۔ اور یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، اہل حدیث کا فرزند اسٹیج سے اعلان کر رہا ہے، ہمارے نبی سے رشتہ ٹوٹ ہے، مضبوط ہے، اس پہ انگلی نہ اٹھانا۔ اور میں ایک مصرع پڑھوں گا، جواب آپ سے لے کے اجازت چاہوں گا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ
آپ نے بولنا ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جس زبان کا نبی علیہ السلام سے رشتہ ہے، اس کے جسم اور روح کا، اس کے دل کا آقا سے رشتہ ہے، کوئی خاموش نہ رہے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اور اونچی بہاولپوریو جاؤ در و دیوار ہلا دو، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ ذرا اٹھ کے محبت کا اظہار کرو، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیر حرمت نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا، بولو پیچھے، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، حرمت نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اعلان اہل حدیث یوتھ فورس کا اعلان ہے، مرکزی جمعیت کا اعلان ہے، جسم اور روح کا رشتہ جب تک باقی ہے انشاءاللہ یہ اعلان کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔